سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب۔ وہ آج بھی تمہاری توبہ کے تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اسے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا؟ وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا؟ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ اس آیت کا پھر اگلا حصہ کچھ یوں ہے کہ جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج آپ صرف اس ایک لائن پر غور کریں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب آپ بہت غمزدہ ہوتے ہیں یا پھر بہت اداس ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی ذات آپ کے پاس ہو جسے آپ کا خیال ہو، جو آپ کے دکھ کو سمجھے، جس کے سامنے آپ بغیر کسی خوف کے اپنی سب سے کمزور سائڈ لا سکیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کوئی ہمارے اتنے قریب ہو کہ اسے منہ سے بول کر اپنا دکھ بتانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اور پتہ ہے کب منہ سے اپنا حال بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ جب دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، جب ہمیں سامنے والے سے محبت ہوتی ہے، پھر ہم اس کے کہے بغیر ہی اس کے اندر کی کیفیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہے۔ ہمیں اسے اپنی بات سمجھانے کے لیے یا اپنا دکھ بتانے کے لیے لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسے اپنا دکھ دکھانے کے لیے آنسوؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دل غم سے پھٹ رہا ہوتا ہے لیکن ہماری آنکھیں بالکل خشک ہوتی ہیں، اور تب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں تو اللہ کو ہماری تڑپ کا کیسے پتہ چلے گا، جبکہ اللہ نے آپ سے فرما دیا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے۔ ہم اگر انسانوں کی بات کریں تو جسمانی طور پر بہت سے انسان ہمارے قریب موجود ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر نہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں، بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو
کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ آپ کی ہر دعا سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، پر ہاں ہر دعا کے قبول ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کچھ دعائیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بندے کو بار بار سننا چاہتے ہیں۔ تو پھر مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں، جیسے کوئی کوٹ، کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو تم خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ آہ کتنا سکون ہے نا، کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں۔
میں سب سن رہا ہوں، دیکھو بس پریشان مت ہونا، مجھ پہ یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ دل کا فتویٰ بہت بڑی چیز ہوتا ہے، اور یہ دل اللہ پاک کا گھر بھی ہے، تو جب آپ کا دل آپ کو کچھ ایسا سمجھائے جو دنیا کا کوئی انسان نہ سمجھا پا رہا ہو، تو اپنے دل کی مان لیا کریں، کیونکہ دراصل وہ گمان، وہ خیال، وہ مثبت سوچ آپ کا رب آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ تاریک راہ پر امید کا وہ جگنو آپ کا رب آپ کے لیے بھیجتا ہے، اس جگنو کے دکھائے ہوئے راستے پر چل پڑا کریں، وہ آپ کو اندھیرے میں کھونے سے بچا لے گا۔ وہ کہتا ہے، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ پتہ ہے پھر وہ سورہ الرعد میں کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اب آئے ہو تو میری بات کرو، میری بات سنو، وہ تو کہتا ہے کہ اپنی غرض کی بات کرو، میری چھوڑو، اپنی محبت کی داستان سناؤ، میں کب کب پکارتا رہا وہ چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ کب کب میں نے تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ جو گرتے پتے کی خبر رکھتا ہے، وہ تمہارے غمگین دل سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ توکل ایسا خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کوئی ذات اتنی با اختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گناہ گار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں، صرف 2 ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے، ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔
تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا۔ میرے رب کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسی ہی ذات بھروسے کے قابل ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد بھی سن رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔